بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کئی داخلی بحرانوں کا شکار ہے۔ مابین مکتب بہت سارے نظریاتی جزوی اختلافات متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس میں ذمہ داران نے اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے مجرمانہ سرگرمی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں مکتب تشیع کی نمائندگی اور ترجمانی کے دعوے دار ان علماء کرام، ان زعمائے ملت، اکابرین ملت اور ان صحافی حضرات سے جنہوں نے مکتب کی ترجمانی اور مکتب اور قوم کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا، ان لوگوں نے ایسے حالات میں جب بدعقیدگی کا وائرس متعارف کروایا جا رہا تھا یا پھیلنے جا رہا تھا تو ان حضرات نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور مکتب تشیع کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں نے جو مکتب تشیع کے اندر عقائد پر نقب لگائی، اس میں ہماری آئندہ نسلیں گمراہ ہو کر باہم دست و گریبان ہیں۔ آج سے 4 دہائیاں پہلے سرگودا کے ایک چھوٹے سے علاقے سے مولوی محمد حسین ڈھکو نے مکتب تشیع کے خلاف عراق کے مولوی شیخ محمد خالصی کے باطل نظریات کو پاکستان میں متعارف کرایا۔ اس کے پیچھے جو مولوی محمد حسین ڈھکو کے مالی اور ذاتی مفادات شامل تھے، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے محمد حسین ڈھکو نے قوم کے اندر اپنی جڑیں پھیلائیں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ محمد حسین ڈھکو کی فکر کے وارث ان نام نہاد علماء سو کا جو ایک لشکر منظر عام پر آیا ہے، ہم ان کی سرکوبی کے لیے ہم وقت کوشاں ہیں۔ ہم ان سے لا تعلقی کرتے ہوئے برملا ہر فورم پر محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کے حامل مولویوں کو مکتب تشیع کا دشمن قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ محمد حسین ڈھکو کے جنازے پر کھڑے ہوئے ان نام نہاد شیعہ علماء، ان بدعقیدہ شیعہ مولویوں جنہوں نے شیعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ان لوگوں نے جو محمد حسین ڈھکو کے جنازے پر کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے کہ آج شیعہ قوم یتیم ہو گئی ہے، میں ایک بار پھر ان غمخوار، ان غمگسار اور ان غمگین مولویوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد حسین ڈھکو کی شخصیت، تصویر اور عقائد کے پرتو مولوی جواد نقوی کے ساتھ آپ متحارب ہیں، جبکہ مولوی محمد حسین ڈھکو اور جواد نقوی کے باطل نظریات میں اس قدر ہم آہنگی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے جواد نقوی محمد حسین ڈھکو کا حقیقی بیٹا ہو، لیکن
آپ لوگ جو محمد حسین ڈھکو کے جنازے میں شرکا حضرات ہیں، آپ لوگ تو مولوی جواد نقوی کے ساتھ نہ صرف اعلان لا تعلقی کرتے ہیں بلکہ اس کو مکتب کے اندر ایک فتنہ قرار دیتے ہیں۔ میں آج اپنی طرف سے، اپنے قوم قبیلے کی طرف سے آپ کو محمد حسین ڈھکو کی طرح کا، محمد حسین ڈھکو کی طرز کا ایک فتنہ سمجھتے ہوئے آپ کو اور جواد نقوی کو ایک ہی تصویر کے دو رخ قرار دیتا ہوں، اور میں آپ کو مکتب کے اندر چھپی ہوئی وہ کالی بھیڑیں سمجھتا ہوں جو ہماری آئندہ نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر محراب اور منبر کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ذمہ داران یعنی کہ صاحبان منبر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ ہم علامہ اقبال کے اس شعر کو، بلکہ اس مصرعے کو میں آج دہرا کر اپنے منصب کی وکالت کر رہا ہوں کہ بہار ہو کے خزاں، مجھے ہے حکم اذاں۔ آج میں تنہا بھی رہ جاؤں تو میں محمد حسین ڈھکو اور اس کی فکر کو مسلسل کرنے والے بدبخت فتنے مولوی جواد نقوی کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹتا رہوں گا۔ میں ان چہروں کو بے نقاب کرتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان ظاہری پرہیزگاروں کا تذکرہ بھی کرنا ہے جنہوں نے محمد حسین ڈھکو کے جنازے میں کھڑے ہو کر شیعہ قوم کو یتیم بنا دیا۔ میں ایک بار پھر ان نادان دوستوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمد حسین ڈھکو شیعہ نہیں تھے، بلکہ شیعوں کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ اور سازش لے کر آئے تھے کہ شیعہ قوم کو گروہ در گروہ تقسیم کیا جائے۔ اور آج قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج اتحاد بین المومنین پر زور دینے اور کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر جو لوگ قومی وحدت اور قومی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ان کا وجود نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے، اور میں ان لوگوں کو، ان شخصیات کو، اس گروہ کو، اس دھڑے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جنہوں نے محمد حسین ڈھکو ملعون کے جنازے سے لا تعلقی کر کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور نہ ہی وہ اس کی رحلت پر غمگین ہوئے۔ آج محمد حسین ڈھکو کی رحلت کو قومی نقصان قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر مجھے تکلیف کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جس بدبخت مولوی جواد نقوی کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، وہی محمد حسین ڈھکو کی بات کو وہیں سے شروع کر رہا ہے جہاں پر ڈھکو نے اس بات کو چھوڑا تھا۔ آپ علماء کے لباس میں ایک بہروپیے ہیں، مولوی جواد نقوی ایک بہروپیہ ہے، اور اس جیسے کئی بہروپیے جو محمد حسین ڈھکو اور جواد نقوی کی فکر سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ہم ان بدبختوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے بھیانک
عزائم سے باخبر ہے اور آپ کو آپ کے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب کرنے کے لیے بیدار ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے قوم قبیلے کے ہر فرد کو اپنا یہ پیغام حق، اپنا یہ پیغام حریت، اپنا یہ پیغام حسینیت ان تک پہنچاتے رہیں گے جب تک یہ فتنہ سر اٹھاتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔